اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن الناس من يعجبك قوله في الحیاة الدنیا ويشهد اللہ على ما في قلبه وهو ألد الخصام۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جن کی بات دنیا کی زندگی کے بارے میں آپ کو حیران کرتی ہے، اور وہ شخص گواہ ٹھہراتا ہے اللہ کو اوپر جو اس کے دل میں ہے، اور وہ پرلے درجے کا جھگڑالو ہے۔ اس سورہ مبارک کے آغاز کے اندر اللہ تعالیٰ نے 3 قسم کے لوگ بیان فرمائے تھے۔ ایک وہ لوگ ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کی ہدایت پہنچتی ہے تو وہ اس کو سر تسلیم خم کرتے ہیں، اور اس کے بعد ان پہ کسی قسم کی بھی سختیاں ہیں، چاہے وہ مالی ہوں، جانی ہوں، یا خاندان کے بارے میں ہوں، وہ اللہ تعالیٰ کے پیغام سے ہٹتے نہیں ہیں۔ دوسرے وہ لوگ ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کے ایسے بندے جن کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت پر ہیں اور وہ لوگ فلاح پا چکے ہیں، جب کھڑے ہوتے ہیں تو جو دوسری کیٹیگری کے لوگ ہیں وہ ان کی پرلے درجے کی مخالفت کرتے ہیں، اور اس مخالفت کے اندر ان کو بھی چاہے کتنا ہی نقصان اٹھانا پڑے وہ باز نہیں آتے۔ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک تیسری قسم کے لوگ بتائے، اور اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کافی تفصیل سے باتیں بتائیں سورہ مبارکہ کے شروع کے اندر، کہ وہ یہ کہتے ہیں جب ان سے کہا جاتا ہے اذا قیل لہم لا تفسدوا فی الارض قالوا انما نحن مصلحون، ان سے جب کہا جاتا ہے کہ تم لوگ زمین میں فساد نہ کرو تو کہتے ہیں ہم تو صلاح کرنے کے لیے آئے ہیں، ہم تو فساد کرتے ہی نہیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ بالکل وہی بات یہاں پہ بھی بتا رہے ہیں اس سورہ مبارک کے اس حصے کے اندر دوبارہ سے۔ اب یہاں پہ پس منظر کیا چل رہا ہے، ہم کو یہ بات مد نظر رکھنی چاہیے کہ سورہ بقرہ مدنی صورت ہے، 2/3 قرآن جو ہے وہ مکی صورتوں کے اوپر ہے، یا جسے ہم کہتے ہیں کہ مکی قرآن ہے۔ مکی قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے صرف جو منافقین کا جو ذکر کیا ہے وہ لفظ صرف سورہ عنکبوت کے اندر آیا ہے کہ منافق کیا ہیں، بیماری کے بارے میں بتایا ہوا ہے جس طرح اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے سورہ بقرہ کے آغاز کے اندر بھی کہ وہ لوگ چاہتے ہیں فساد کرنا لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ صلاح کرنے والے ہیں۔ تو بیماری کا ذکر تو آ گیا ہوا ہے، جس طرح سورہ حج کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ذکر کیا کہ کچھ لوگ اللہ تعالیٰ کے دین کے اوپر ایسے چلتے ہیں کہ وہ کنارے پہ ہوتے ہیں، جب ان کو اللہ تعالیٰ کی دین کی وجہ سے دنیا میں فائدہ ہو رہا ہوتا ہے تو وہ اس پہ لگے رہتے ہیں، لیکن جب ان کو کسی قسم کی کوئی مشکل آ پڑتی ہے تو پیچھے ہٹ جاتے ہیں وہاں پہ، اور یہ لوگ ان کے لیے تباہی ہے بیسیکلی۔ اور ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اس طرح کے لوگوں کی میجورٹی پائی جاتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر بھی، اور آج کل بھی ہم لوگ دیکھتے ہیں۔ سورہ منافقون کے اندر بھی یہ بات اللہ تعالیٰ نے سب سے جامع طریقے سے ایکسپلین کی کہ منافق کیا چیز ہے۔ تو اب ان کی ایک نشانی یہاں پہ خاص پس منظر میں آ رہی ہے۔ ہم نے بات کی حج کے اوپر، رکوع نمبر 24 سے لے کے ابھی رکوع نمبر 25 چل رہا ہے۔ حج کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے احکامات بتائے، مناسک بتائے کہ حج میں کیا کرتے ہیں، کیا نہیں کرنا چاہیے۔ حج کا جو ذکر شروع ہوا تھا وہ شروع ہوا تھا یسألونک عن الاہلہ، کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے سوال کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتا دیجئے حج کے جو چاند ہیں ان کے بارے میں۔ ان کے ذہن میں یہ سوال بھی تھا کہ جب حج کے لیے ہم لوگ جائیں گے وہاں پہ تو قریش مکہ کا قبضہ ہے، متولی تو وہ تھے کعبہ کے، تو جب ہم وہاں پہ جائیں گے تو ہم کو ان سے مزاحمت کرنا پڑے گی، تو آپ ہمیں یہ بتائیں کہ جب ہم کیا مقدس مہینے میں ان کے ساتھ لڑ سکتے ہیں، اور دوسری بات یہ تھی کیا اس مقدس جگہ پہ بھی ہم لوگ لڑائی کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ بتا دیا تھا کہ اگر پہل ان کی طرف سے ہوئی تو تم لڑ سکتے ہو، اور کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے اندر موجود ہیں، اور کسی رسول کی موجودگی کے اندر اگر کوئی قوم اس کے خلاف جنگ کرے تو حجت تمام ہو جاتی ہے، اور پھر تم جب تک لڑو گے جب تک ان کے مکمل صفایا نہ ہو جائے۔ تو یہ پھر اللہ تعالیٰ کی ہدایت آ گئی تھی۔ لیکن یہ مدینہ کا معاشرہ ہے، اس میں وہاں پہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جیسے صحابہ کرام بھی ہیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جیسے صحابہ کرام بھی ہیں، تو ساتھ میں کچھ ایسے مسلمان بھی ہیں جو کہ نئے نئے ایمان لے کے آئے تھے مدینہ کے اندر، اپنے سرداروں کو دیکھ کے، اپنے بڑوں کو دیکھ کے۔ اور مدینہ کی زندگی کے اندر یہودیوں کا ایک کافی اثر و رسوخ پایا جاتا تھا۔ مدینہ کے یہودی یہ کہتے تھے کہ ہم لوگ بھی مسلمان ہیں، آپ ہمیں مسلمان کیوں نہیں کہتے؟ وجہ وہ یہ بتاتے تھے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان لے کے آئے ہوئے، ہم لوگ یوم آخرت پہ ایمان لے کے آئے ہوئے، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ جتنے نبی سارے آئے ہوئے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک، وہ سب پہ ایمان لے کے آئے ہوئے ہیں، حضرت جبریل پہ ہمارے ایمان ہے، حضرت میکائیل علیہ السلام پہ ہمارے ایمان ہے۔ تو ایسے تو ہم بھی مسلمان ہی ہوئے۔ قریش مکہ کے ساتھ
تو کھلم کھلا دشمنی مسلمانوں کی چل رہی تھی۔ اب مسلمانوں میں سے مدینے کے اندر ایک اس طرح کا گروہ پیدا ہو رہا تھا کہ جن پہ انفلوئنس تھا یہودیوں کا، اور وہ لوگ یہ بات بھی کہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ باتیں جو کہ قرآن مجید کے اندر نازل ہو چکی ہوئی ہیں اس پہ تو ہمارا بن دیکھے ایمان ہے، لیکن کچھ باتیں نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی کرتے ہیں، بالخصوص جہاد کے بارے میں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کی ہجرت کے 7ویں مہینے بعد ہی مہمات کا آغاز کر دیا تھا۔ سریہ شروع ہو گئے تھے، غزوات شروع ہو گئے تھے۔ غزوہ بدر سے پہلے 8 سریہ اور غزوات ہو چکے ہوئے تھے، اور جب تک قرآن مجید کے اندر اذن قتال آیا تھا، حکم قتال نہیں آیا تھا۔ حکم قتال آیا تھا سورہ بقرہ کی جو ہم نے ابھی رکوع نمبر 24 میں آیتیں پڑھی ہیں، اور سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا سورۃ قتال کے اندر۔ تو اس سے پہلے کچھ لوگ یہ باتیں کرتے تھے کہ ابھی تو کوئی آیات نازل نہیں ہوئی ہیں مسلمانوں کے اندر سے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو کیوں کہہ رہے ہیں جہاد کا؟ تو یہ تو ان کے ساتھ یہودی بھی باتیں کرتے ہیں کہ ہم بھی مسلمان ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ ان لوگوں کی بھی کیفیت بیان کر رہے ہیں اور یہودیوں کے بارے میں بیان کر رہے ہیں کہ ایک نشانی سورہ نساء کے اندر آتا ہے کہ منافق کی 3 شعبے ہوتے ہیں، 3 کیٹیگریز ہوتی ہیں۔ اس میں سب سے واضح جو کیٹیگری جو سب سے پہلی نمبر کی ہے وہ یہ ہے کہ ان لوگوں کا ایمان کامل نہیں ہوتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، اور وہ کسی طرح سے چاہتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ جو ہے سچویشن کوئی نہ کوئی بنا کے رکھیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کی باتیں آپ کو حیران کرتی ہیں۔ اب حیران کیا کرتی ہیں، اس کے 2 قسم کے مطلب آتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ جو منافق تھے مسلمانوں کی فارم کے صورت کے اندر یا یہودیوں کے اندر مدینے کی زندگی میں، وہ کئی اچھی طرح سے اسٹیبلش ہوئے ہوئے تھے، کھاتے پیتے گھرانوں سے تھے، سمجھتے تھے چیزوں کو، تو وہ ایک تو یہ کہتے تھے، اور وہ اتنی لچھے دار باتیں کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لگتا تھا کہ یہ تو میرے بالکل ساتھ ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آپ کو آخر میں پتہ چلے گا کہ آپ کے ساتھ نہیں ہے، کیونکہ جو دل کا مرض ہے، جو دل کا نفاق ہے، اس کو صرف 2 ہستیاں جانتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ جس کے دل میں مرض ہے یا نہیں، یا جس کے دل میں مرض ہوتا ہے اس کو صرف وہ جانتا ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے استفتیٰ فی قلبک، کہ جس کسی کو اگر تمہیں نیکی کیا ہے، برائی کیا ہے، تمہارے دل سے بہتر کوئی نہیں جان سکتا انسان کے اپنے دل سے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھتے تھے کہ دین کے بہت خالص ہیں، مددگار ہیں، لیکن ان کے دل میں فساد تھا۔ دوسرا اس کا مطلب یہ نکلتا ہے کیونکہ وہ لوگ دنیا کی زندگی میں کامیاب تھے، لوگ ان سے متاثر تھے کہ تجارت میں بہت آگے، ان کی ایک روایات چلی آ رہی تھی، خاندانی روایات تھی، پڑھائی لکھائی میں زمانے کے حساب سے آگے، پیسہ ان کے پاس ہے، تو وہ لوگ حیران رہتے تھے کہ اتنے اچھے لوگ آ کے ہم سے اتنی اچھی باتیں کر رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ پرلے درجے کے جھگڑالو ہیں اندر سے، جس طرح سورہ بقرہ میں انہوں نے پہلے بتا دیا کہ وہ کہتے تو ہیں کہ ہم لوگ امن پسند ہیں، لیکن جنگ چاہتے ہیں اور قتال چاہتے ہیں کہ معاشرے کے اندر فساد رہے۔ تو آگے وہ مزید، اور وہ اتنے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ڈھٹائی پہ قائم ہیں، اور وہ اپنی ان باتوں کو اللہ تعالیٰ کو گواہ ٹھہراتے ہیں کہ اللہ کی قسم ہم تو ایسے ہیں، قسمیں کھاتے ہیں کہ جی ہم تو چاہتے ہیں دین اس طرح پھیلے، ہم تو چاہتے ہیں، ہم تو ساری رات جاگے رہتے ہیں، یہ کام کرتے ہیں۔ یہ باتیں ہم آج بھی سوچ سکتے ہیں، اور زمانے میں باتیں چلتی تھیں، کیونکہ نفاق کا مرض اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانے میں ٹھیک نہیں ہو سکا، جو کہ دنیا کا بہترین زمانہ تھا، تو ابھی بھی ٹھیک نہیں ہو سکتا، اب اس نے اسے زیادہ بڑھنا ہے۔ آج کل اگر ہم لوگوں کو جا کے دیکھیں کس انسان کا یا کس علماء کا قول اور فعل کیا ہے، تو ہمیں سمجھ آ جاتی ہے۔ یہ بات بالخصوص یہودی علماء کے بارے میں چل رہی ہے آیت مبارکہ میں، کہ اور جو نئے مسلمان ہو رہے تھے کہ دل میں ان کا کیا تھا اور ظاہر کے اندر ان کے کیا تھا۔ اب ٹھہراتے ہیں گواہ اللہ تعالیٰ کو جو ان کے دل میں ہے، وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، اور وہ پرلے درجے کے جھگڑالو ہیں۔ یہ افول و تفصیل کا صیغہ ہے الدو، کہ پر جو کہ انسان سپرلیٹیو ڈگری ہوتی ہے کہ وہ جھگڑے میں سب سے آگے ہیں۔ خصام کا جو اب مفسرین نے بات کہی ہے کہ اگر ہم اسے لیتے ہیں مصدر کے طور پہ تو وہ دشمنی میں بہت آگے ہیں، اور اگر ہم کرتے ہیں خصام کو کہ اس کا واحد خصم ہے تو وہ آپ سمجھیں کہ وہ پرلے درجے کے وہ دشمن سب سے بڑے دشمن ہیں آپ کے۔ ایک تو وہاں پہ دشمنی تھی کفار مکہ کے ساتھ، لیکن وہ کھلم کھلا دشمن تھے، وہ مسلمانوں کو بھی شہید کرتے تھے اور ان کے لوگ بھی قتل ہوتے تھے، وہ اپنی جائیدادوں کا بھی نقصان پہنچاتے تھے اور مسلمانوں کی جائیداد بھی تباہ کرتے تھے، لیکن ان کی دشمنی میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو آپ کے آستین کا جو سانپ ہے وہ سب سے بڑا دشمن آپ کا ہے، کہ وہ کھاتے آپ کے ساتھ ہیں، باتیں آپ کے ساتھ کرتے ہیں، مشورے میں آپ کے شامل ہیں، لیکن پلاننگ ان کی اپنی چل رہی ہوتی ہے۔ تو سب سے بڑا دشمن انسان کا وہ ہوتا ہے جو اس کے پیٹھ پیچھے وار کرے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ یہ بات بتائی ہے، تو اللہ توفیق دے ہم لوگوں کو کہ ان چیزوں کو صحیح طرح سمجھ سکیں، اللہ تعالیٰ کے دین کو آگے صحیح طرح سے لے کے جا سکیں۔ صدق اللہ العظیم، جزاک اللہ۔